آج ہم ایک بہت ہی حساس اور گہرے موضوع پر بات کرنے والے ہیں، پردیسیوں کی زندگی کے وہ انکہے درد اور قربانیاں۔ ہمارے پاس ڈاکٹر ریاض عباس آبدی کی تحریر پردیسی کے آنسوؤں کا درد سے کچھ اقتباسات ہیں جو اس تجربے کی جذباتی گہرائی کو بیان کرتے ہیں، اور ہمارا مقصد ہے کہ اس تحریر کی مدد سے ان لاکھوں لوگوں کی اندرونی دنیا کو سمجھیں جو اپنے پیاروں کے لیے اپنا وطن چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آئیے اس پرت کو کھولتے ہیں۔ بالکل، اور یہ صرف آپ دیکھیں معاشی جدوجہد کی کہانی نہیں ہے جیسا کہ عام طور پہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ ایک نفسیاتی اور جذباتی سفر کی داستان ہے۔ اس تحریر کا مرکزی نقطہ ہی یہ ہے کہ پردیسی کی مسکراہٹ کے پیچھے آخر چھپا کیا ہوتا ہے اور اس کی اصل قیمت کیا ہوتی ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ قربانی صرف پیسوں کی نہیں بلکہ خوابوں، خوشیوں اور رشتوں کی بھی ہوتی ہے۔ تحریر کا آغاز ہی ایک بہت طاقتور خیال سے ہوتا ہے، قربانی کا دوہرا چہرہ۔ ایک طرف وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کو ہر سکون دینا چاہتا ہے، اور دوسری طرف وہ جو اپنی ہر خوشی اور خواہش کو قربان کر دیتا ہے۔ خاص طور پہ یہ بات مجھے بہت متاثر کرتی ہے کہ وہ اپنی تڑپ کو چھپا کر مسکراہٹوں سے دنیا کو قائل کرتا ہے۔ اور یہی اس کی زندگی کا سب سے بڑا اندرونی تضاد ہے۔ ایک طرف خاندان کی خوشحالی کو یقینی بنانے کا بوجھ ہے اور دوسری طرف اپنی ذاتی خوشیوں کے دروازے پر قفل لگا دینا۔ تحریر اسے ایک ایسے سودے سے تشبیہ دیتی ہے جس میں وہ اپنی زندگی کے بہترین قیمتی لمحات، اپنی جوانی، وہ اپنے پیاروں کی بہتر زندگی کے لیے بیچ دیتا ہے۔ یہ محض کام نہیں، یہ تو اپنی ذات کی مکمل نفی ہے۔ جی مکمل نفی ہے۔ تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ صرف مالی قربانی نہیں بلکہ اپنی شناخت کی بھی قربانی ہے؟ کیا تحریر اس پر روشنی ڈالتی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ شخص خود کو کیسے دیکھنے لگتا ہے؟ شاید ایک کمانے والی مشین کے طور پر؟ بہت اہم نکتہ ہے۔ بالکل، وہ آہستہ آہستہ اپنے جذباتی وجود سے کٹ جاتا ہے۔ اس کی پہچان اس کی بھیجی ہوئی رقم سے ہونے لگتی ہے۔ وہ باپ، شوہر یا بیٹے کے کردار سے نکل کر پیسے بھیجنے والے کے کردار میں ڈھل جاتا ہے۔ اس کی اپنی خواہشات، اس کے اپنے شوق، سب یوں سمجھے پس منظر میں چلے جاتے ہیں۔ اس کی زندگی کا محور صرف ایک جملہ بن جاتا ہے جو تحریر میں بھی ہے: میرے گھر والوں کو سکون ملے۔ اور اس ایک مقصد کے لیے وہ اپنی پوری ذات کو مٹا دیتا ہے۔ اچھا، یہ جو اپنے ذات کی نفی کی بات ہوئی، مجھے لگتا ہے اس میں اس ماحول کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے جہاں وہ خود کو بالکل تنہا پاتا ہے۔ تحریر اس اجنبی دنیا کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ جی، اور یہ تنہائی جو ہے نا، وہ اس کے ذات مٹنے کے عمل کو اور تیز کر دیتی ہے۔ تحریر میں بہت خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے کہ وہ شخص جو اپنے گاؤں کی گلیوں میں سب کا جانا پہچانا تھا، آج ایک اجنبی دنیا میں محض ایک نمبر بن کر رہ گیا ہے، ایک ورکر۔ اجنبی زبان، اجنبی ثقافت، اجنبی چہرے، وہاں کوئی اس کا نام تک ٹھیک سے نہیں لے پاتا۔ اور رات کے سناٹے میں جب وہ آنکھیں بند کرتا ہے تو اسے اپنے بچوں کی ہنسی سنائی دیتی ہے، والدین کی دعائیں، لیکن آنکھ کھلتے ہی وہی بے رحم حقیقت اس کا سامنا کرتی ہے۔ اسے ہی شاید شناخت کا بحران کہتے ہیں۔ لیکن ایک سوال ذہن میں آتا ہے، یہ بحران صرف کام کی جگہ پر ہوتا ہے یا گھر والوں سے بات کرتے ہوئے بھی؟ کیا وہ ان دونوں دنیاؤں میں خود کو اجنبی محسوس کرتا ہے؟ یہ بہت گہرا سوال ہے، اور تحریر اسی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یہ بحران دوہرا ہے۔ کام کی جگہ پر تو وہ ثقافتی اور لسانی طور پر اجنبی ہے، لیکن جب وہ فون پر گھر بات کرتا ہے تو وقت اور فاصلے کی وجہ سے وہ وہاں بھی پوری طرح موجود نہیں ہوتا۔ وہ اپنے بچوں کے روزمرہ زندگی کی چھوٹی چھوٹی تفصیلات سے لا علم ہوتا ہے۔ وہ اپنے والدین کی بگڑتی صحت کو صرف آواز سے محسوس کر سکتا ہے، ان کا ہاتھ نہیں تھام سکتا۔ تو وہ ایک ایسی کیفیت میں پھنس جاتا ہے جہاں نہ وہ پوری طرح پردیس کا حصہ بن پاتا ہے اور نہ ہی دیس کا۔ جی، اور نہ ہی دیس کا۔ وہ دونوں جہانوں میں ایک جذباتی مہاجر بن جاتا ہے۔ اور وہ لمحے جو وہ کھو دیتا ہے وہ تو کبھی واپس نہیں آتے۔ بچوں کا پہلا قدم، ان کا پہلا لفظ، بالکل۔ اور یہی اس کی قربانی کا سب سے تکلیف دہ پہلو ہے۔ وہ ان لمحات کی قیمت پر مستقبل خرید رہا ہوتا ہے، لیکن جب تک وہ مستقبل آتا ہے، حال کے یہ قیمتی ترین لمحے ہمیشہ کے لیے ماضی بن چکے ہوتے ہیں۔ اسی جذباتی خلا کو پر کرنے کے لیے آج کل ٹیکنالوجی ہے، فون کالز ہیں، ویڈیو چیٹس، لیکن تحریر کہتی ہے کہ یہ آسانیاں بھی ایک نیا درد بن گئی ہیں۔ یہ بات مجھے بہت دلچسپ لگی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ایک نفسیاتی جال ہے۔
بظاہر ٹیکنالوجی نے فاصلے مٹا دیے ہیں، لیکن دراصل اس نے دوری کے احساس کو اور شدید کر دیا ہے۔ جب ایک پردیسی ویڈیو کال پر اپنے بچے کو پہلی بار چلتا دیکھتا ہے تو اسے خوشی تو ہوتی ہے، لیکن ساتھ ہی اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے کہ وہ اسے اپنی انگلی پکڑ کر چلنا نہیں سکھا سکا۔ تو گویا ٹیکنالوجی ایک طرح کا آئینہ بن جاتی ہے جو انہیں ہر روز یہ دکھاتی ہے کہ وہ کیا کھو رہے ہیں۔ یہ قربت کا دھوکہ دے کر دوری کا احساس مزید گہرا کر دیتی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، قربت کا دھوکہ ہے۔ جب ماں فون پر کہتی ہے بیٹا اپنی صحت کا خیال رکھنا، تو وہ اس کی آواز کے پیچھے چھپی تھکاوٹ اور بے چینی کو محسوس کرتا ہے اور بے بس ہو جاتا ہے۔ جب بیوی پوچھتی ہے کب تک یہ سب چلے گا، تو اس کے پاس کوئی کھوکھلا دلاسا دینے کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اور تحریر میں ایک بہت ہی دل خراش مثال ہے کہ جب بچہ معصومیت سے کہتا ہے ابو، میرے دوست کے ابو نے اسے نیا سائیکل لے کر دیا، تو اس کے دل میں ایک جنگ چھڑ جاتی ہے۔ ایک طرف بچے کی خواہش پوری کرنے کی تڑپ، دوسری طرف اپنی محدود آمدنی اور دوری کی اذیت۔ تو یہ رابطے اسے ذمہ داریوں کا احساس دلا کر اس کے درد کو اور بھی گہرا کر دیتے ہیں۔ اور سوشل میڈیا تو شاید اس آئینے کو اور بھی بڑا کر دیتا ہوگا۔ تحریر میں اس کی کیا مثال دی گئی ہے؟ جی، سوشل میڈیا اس دکھاوے اور حقیقت کے تضاد کو عروج پر لے جاتا ہے۔ تحریر کے مطابق وہ اپنی ہنستی ہوئی تصویریں پوسٹ کرتا ہے تاکہ گھر والے پریشان نہ ہوں، تاکہ دنیا اسے کامیاب سمجھے۔ لیکن جب وہ خود اپنے خاندان کی کسی شادی یا تہوار کی تصویریں دیکھتا ہے جس میں سب خوش ہیں اور وہ موجود نہیں، تو اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ ان لمحوں کا حصہ نہ ہونے کے دکھ کو کسی سے بانٹ بھی نہیں سکتا۔ یہ ایک ایسا خالی پن ہے جسے صرف وہی محسوس کر سکتا ہے۔ ان تمام تکالیف کے باوجود کوئی تو ایسی چیز ہوگی جو اسے ہمت دیتی ہوگی، جو اسے ہر روز اٹھ کے کام پر جانے پر مجبور کرتی ہوگی۔ ہاں، اور وہ چیز ہے واپسی کا خواب۔ ہر پردیسی کے دل میں، اس کی روح کے کسی کونے میں واپسی کا ایک خواب زندہ رہتا ہے۔ یہی خواب اسے ہمت دیتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ ایک دن وہ اپنی محنت کا پھل لے کر واپس جائے گا، اپنی مٹی کو چومے گا اور اپنے پیاروں کے درمیان باقی زندگی گزارے گا۔ یہ خواب اس کے لیے ایندھن کا کام کرتا ہے۔ لیکن تحریر کے مطابق یہ خواب بھی اکثر ایک سراب جیسا ثابت ہوتا ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے، ذمہ داریاں بڑھتی ہیں اور یہ خواب دور ہوتا جاتا ہے۔ بالکل، پہلے شاید منصوبہ صرف چند سال کا ہوتا ہے، لیکن پھر بہن کی شادی آ جاتی ہے، پھر بچوں کی اعلیٰ تعلیم کا خرچہ، پھر والدین کی بیماری، پھر اپنا گھر بنانے کی خواہش۔ یہ ذمہ داریاں ایسی زنجیریں بن جاتی ہیں جو اس کے پیروں کو جکڑ لیتی ہیں۔ وہ اس خواب کو پورا کرنے کے لیے مزید محنت کرتا ہے، لیکن ہر نئی ذمہ داری اس کی واپسی کو مزید کچھ سال پیچھے دھکیل دیتی ہے۔ وہ اکثر خود سے کہتا ہے بس تھوڑا وقت اور، لیکن وہ تھوڑا وقت کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اور سب سے تکلیف دہ بات جو تحریر میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اس خواب کو آنکھوں میں لیے اسی اجنبی سرزمین میں ہمیشہ کے لیے سو جاتے ہیں۔ یہ اس کہانی کا سب سے المناک باب ہے۔ ان کی زندگی کی جد و جہد کا اختتام بھی تنہائی میں ہوتا ہے۔ ان کے جنازے بھی اکثر وطن واپس نہیں آ پاتے، اور گھر والوں کو صرف ان کی یادیں اور چند تحائف ہی ملتے ہیں۔ یعنی جس مٹی کے لیے اتنی قربانیاں تھی، وہ مٹی بھی آخر میں نصیب نہیں ہوتی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تحریر اس بات کا بھی ذکر کرتی ہے کہ کام کی جگہ پر رنگ، نسل یا زبان کی بنیاد پر جو حقارت آمیز رویہ ہوتا ہے، وہ بھی ایک کڑوی سچائی ہے جو اس کی تنہائی کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ تو ان تمام تلخ حقیقتوں کو جاننے کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں، خاندان، معاشرہ، ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ تحریر کا اختتام اسی سوال پر ہوتا ہے۔ جی، مصنف کا پیغام صرف پردیسی کے لیے نہیں بلکہ ہم سب کے لیے ہے۔ یہ کہانی صرف ایک فرد کی نہیں بلکہ ان خاندانوں کی بھی ہے جو اس جدائی کو برداشت کرتے ہیں۔ وہ مائیں جو اپنے بیٹوں کو بھیجتے ہوئے دل پر پتھر رکھتی ہیں، وہ بیویاں جو شوہر کی قربت کے بغیر دن کاٹتی ہیں، اور وہ بچے جو باپ کی گود کے لمس کو ترستے ہیں۔ تو صرف شکریہ کہہ دینا یا بھیجے ہوئے پیسوں کو قبول کر لینا کافی نہیں۔ ہمیں اپنے رویوں میں کیا تبدیلی لانی چاہیے؟ کیا تحریر اس پر کوئی ٹھوس مشورہ دیتی ہے؟ تحریر کا جو بنیادی پیغام ہے نا، وہ ہے احساس۔ ہمیں ان کی قربانیوں کو حقیقی معنوں میں تسلیم کرنا چاہیے، ان کے جذبات کی قدر کرنی چاہیے، ان پر غیر ضروری مطالبات کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے،
ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ان کی بھیجی ہوئی ہر چیز، ہر تحفے کے پیچھے ان کی نیندیں، ان کی خواہشات اور ان کے انکہے آنسو قربان ہوتے ہیں۔ جب وہ فون پر کہیں کہ میں تھک گیا ہوں، تو اسے ان کا بہانہ سمجھنے کے بجائے ان کے درد کو محسوس کرنا چاہیے۔ ان کی محنت کو خراج تحسین پیش کرنا اور ان کے لیے دعا کرنا ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ پردیسی کی زندگی محبت، قربانی اور خاموش آنسوؤں کی ایک ایسی داستان ہے جس کی گہرائی کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ صرف پیسے کمانے کی کہانی نہیں، بلکہ اپنی ذات کو، اپنی شناخت کو، اپنے بہترین سالوں کو اپنے پیاروں کے لیے مٹا دینے کی کہانی ہے۔ بالکل۔ اور اس گفتگو کے بعد ایک سوال ہم سب کے سوچنے کے لیے رہ جاتا ہے۔ جب ہم بیرون ملک سے بھیجے گئے کسی تحفے کو کھولتے ہیں یا اس رقم کو